صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کی وجہ سے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ یہ فضیلت علم کی آپ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کو ملا، سب سے پہلے اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والے کو ملا کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوا۔ کیسے آسان ہوا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، جب وہ علم حاصل کرے گا، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، شریعت کے دوسرے احکام جب وہ سیکھے گا تو خود بخود اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب عمل کرنا آسان ہوگا تو اس کے لیے جنت کا راستہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور جب راستہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو پھر منزل بہت دشوار ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ جو ہے یہاں سے پونا کس طرح جایا جائے تو پھر مجھے جگہ جگہ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، پوچھ کے جو ہے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی باہر سے ہی پونا جانا تھا تو جو ہے کبھی اندر سے جو ہے شہر کے اندر چلے جائیں گے، پھر وہاں بھٹکیں گے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے 2 گھنٹے کا جو راستہ تھا اس میں 4 گھنٹے لگ گئے۔ لیکن جس کو راستہ معلوم ہوگا وہ 4 گھنٹے نہیں 2 ہی گھنٹے میں پونا پہنچ جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ راستہ معلوم ہے۔ اسی طرح جب آدمی علم دین حاصل کرتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے راستے سے واقف ہو جاتا ہے، اسلام کے راستے کا جو ہے اسے علم ہو جاتا ہے کہ اسلام پر، شریعت پر عمل کس طرح کرنا چاہیے۔ جب راستہ معلوم ہو گیا تو پھر منزل تک پہنچنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت ایک راستہ ہے اور اس کی منزل جنت ہے۔ شریعت جو راستہ ہے، اس راستے کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ بہت ہی پیارا راستہ ہے، بہت مبارک بعد کے مستحق ہے وہ ماں باپ بھی جو اپنے بچوں کو اس راستے پر گامزن کرتے ہیں، اور وہ مدرسے کے اراکین بھی جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور خود وہ بچے بھی جو اس راستے پر چلتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دیکھیے ہم سب سے زیادہ آج لوگوں کو جس چیز کی فکر ہے وہ مال ہے، کہ ہم مال جو ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کی نیت صرف کھانے پینے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ مال ہوگا تو میں دین کا کام کروں گا، مسجدیں بنواؤں گا، مدرسوں میں دوں گا، یہ بھی نیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی یہ نیت ہے کہ جو ہے وہ کیا کرے گا، مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کا سہارا بنے گا، بیواؤں کا سہارا بنے گا، وہ مدارس قائم کرے گا، دین جو ہے علم دین پڑھنے والوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے گا، اس طرح اس کی اگر نیت ہے، تب بھی اس سے بڑی چیز ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ کروڑوں روپیہ حاصل کرنے سے بڑی چیز ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فتنتین، کہ رشک کرنا، رشک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حسد، جس کو ہم جلن بھی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ آیا تو جو اس کا دشمن ہے وہ کیا تمنا کرتا ہے؟ سلا برباد ہو جائے نا، ڈوب جائے، اس کا سب جو ہے کاروبار جو ہے ٹھپ ہو جائے، تب جو ہے مجھے چین ملے گا۔ اسے کہتے ہیں حسد، کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ کسی کو عزت مل گئی، بہت گاؤں میں اس کا بڑا نام ہے، تو جو اس کا دشمن ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کچھ اس سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو ہے سب اس کے اوپر تھو تھو کرے۔ اسے کہتے ہیں حسد، اور یہ حسد ہر چیز میں ہوتا ہے، علم میں بھی ہوتا ہے، یہ مال میں بھی ہوتا ہے، عزت میں بھی ہوتا ہے، طاقت میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے۔
اور ایک چیز ہے رشک، رشک کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی تو ہم اس کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہ کریں، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما، یہ تمنا کریں کہ کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی، اس کو جو ملی ہے اس کے پاس رہے اور مجھ کو بھی مل جائے، اسے کہتے ہیں رشک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رشک جو ہے دنیا کی چیزوں میں مت کرو، عزت میں کسی کو زیادہ عزت ملی تو اس میں رشک مت کرو کہ مجھے بھی عزت مل جاتی ہے، کسی کو جو ہے زیادہ طاقت ملی ہے، اس کے فالوورز بہت ہیں، تو تم جو ہے اس طرح کا رشک نہیں کرنا چاہیے کہ میرے بھی بہت فالوورز ہو جاتے ہیں، میرے بھی بہت چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا، بلکہ حضور نے فرمایا رشک صرف دو چیزوں میں کرنا چاہیے، صرف دو آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا جو ہے یہ مناسب ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت دیا، لیکن وہ مال وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور صرف نام کے لیے یا پھر لاکھ میں سے 1000 روپے نہیں، بلکہ جو الفاظ آئے ہیں وہ ہلاکت کے لفظ آئے ہیں، بالکل ہلاک کر دے، ختم کر دے، اپنی پوری جائیداد جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دے، ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ یہ ایک چیز، اور دوسری چیز حضور نے فرمائی، اور دوسرا وہ آدمی جس نے دین کا علم حاصل کیا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، اگر آپ اس کے فوائد پر غور کریں، کیا فرمایا حضور نے؟ وہ آدمی جس نے دین کا علم حاصل کیا، جسے اللہ نے علم دین عطا فرمایا، تو اس نے اس پر عمل کیا، خود بھی عمل کیا، اور جو ہے دوسری کو بھی کیا ہے اسے سکھایا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ کہ آدمی خود شریعت پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو بھی شریعت کے احکام سکھاتا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد ہونا بھی چاہیے علم دین حاصل کرنے کا، اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا تو یہ علم دین نعمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے، یہ علم دین نعمت کے بجائے کیا ہے وبال بن جاتا ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں پھر کبھی، یہاں پر ہم پہلے فائدے کی طرف غور کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود عمل کرنا سیکھتا ہے، خود عمل کرنا سیکھتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم، لیکن جب علم دین حاصل کرتا ہے غسل کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اور ایسے ایسے خرافات وضو کے تعلق سے آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ کپڑا مانڈی کے اوپر اٹھ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس طرح کے خرافات۔ لیکن جو عالم دین ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب خرافات ہیں، تو ایک آسانی ہوئی کہ نہیں، ورنہ جسے علم نہیں ہوگا، کسی جاہل نے بتا دیا کہ کپڑا جو ہے اس کے اوپر اٹھا، مانڈی کے اوپر اٹھا، گھٹنے کے اوپر کپڑا اٹھے گا تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بیچارہ جو ہے جب بھی کپڑا اٹھائے گا وضو ٹوٹ گیا، پھر چلا وضو کرنے، پھر کپڑا اٹھا، پھر چلا وضو کرنے، تو مصیبت میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ جہالت کی وجہ سے۔ اور ایک دوسرا آدمی جس کے پاس علم ہے وہ اس مصیبت سے بچا، کیوں بچا؟ علم کی وجہ سے۔ تو علم نے اس کے لیے کتنی آسانیاں جو ہے فراہم کی، آپ اس پر غور کریں۔ ایسی ایسی خرافات کچھ خود آپ جانتے ہوں گے، شادی کی رسموں میں خرافات، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں دن جو ہے شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، سفر کے مہینے میں جو ہے شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی وہ خرافاتیں کہ اس پر ہماری پوری کتابیں لکھ دی، یہ وہ غلط فہمیاں پوری کتابیں اس پر موجود ہیں کہ کیسی کیسی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کیوں؟ جہالت کی وجہ سے، معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ جبکہ روایتوں میں آتا ہے، سفر کے تعلق سے میں بتاؤں، ہماری کوٹیوں میں بالکل عام ہے کہ سفر کے مہینے میں جو ہے نکاح کرنا یہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو آپ بتائیے، نبی کریم کی سب سے لاڈلی بیٹی، نبی کونین، تاجدار کونین، دو جہاں کے آقا، اپنی شہزادی کا نکاح اس مہینے میں کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح کرنا جو ہے منحوس ہے۔
دوسرے مہینے کی بھی روایت آئی ہے، لیکن یہ بھی ہے، آپ اس پر غور کریں کیسی کیسی خرافاتیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ لیکن جب آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ ساری خرافات، یہ سارے اندھیرے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ وضو کے بارے میں، کتے کو دیکھ لے گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی خرافاتیں۔ گوبر اگر لگ جائے گا تو بولے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی خرافاتیں، ایسی خرافاتیں، ایسے مسائل لوگوں نے اپنے ذہن میں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب دین کا علم جو حاصل کرتا ہے وہ ان ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ ساری مصیبتیں اگر میں گنانے لگ جاؤں گا خرافاتیں صرف اپنے کوکنی معاشرے کی، تو جو ہے لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو پہلا علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی خود عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے فائدے کی طرف حضور نے کیا فرمایا کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ بھی جو فائدہ ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ ایک حدیث کے ذریعے ہم اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی ایک مصیبت کو آسان کرے گا، اسے حل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ آپ دنیا میں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مدد کریں گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلوں کا آسان فرمائے گا۔ یہ جو چیز ہے اس کا موقع سب سے زیادہ میں کہوں تو علماء کو ملتا ہے، دوسروں کی مشکل آسان کرنے کا۔ ایک پیسے والا کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، وہ بہت کم تعداد میں، بہت محدود حد میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ کرتے کرتے کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ میں کتنا کروں، ہے نا، اس کی نظر پیسے پر بھی ہوگی، ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک عالم دین دیکھیے کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جب آدمی کسی مسئلے میں پھنستا ہے نا تو بہت بے چین ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ کسی مسئلے میں آپ پھنس گئے، نماز کے کسی مسئلے میں، کہ جو ہے میں رکعت میں لیٹ آیا، اور جو ہے جیسے ہی میں، امام صاحب پہلے سے رکوع میں تھے، میں جیسے ہی رکوع میں گیا تو امام صاحب اٹھ گئے۔ اب وہ سوچتے رہتا ہے میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ سوچ میں مبتلا رہتا ہے، اور اندر ہی اندر سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی عالم دین کے پاس بیٹھا ہے، حضرت ایسا ہوا کہ اس کا مسئلہ یہ کیا ہے، تو پھر جو ہے حضرت بتاتے ہیں، عالم دین بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ جو مسئلہ ہے اس کا یہ حل ہے کہ اگر اس وقت فوراً اگر تم جیسے ہی جو ہے رکوع میں گئے اور ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی تم کو امام کے ساتھ جو ہے وقت نہیں ملا تو تمہاری نماز، تمہاری وہ رکعت تم کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، کلیئر، کہ میری وہ رکعت نہیں ہوئی۔ اور اگر ایک سبحان اللہ کی مقدار وقت ملا تھا تو رکعت مل گئی۔ اس کا مسئلہ یعنی جس چیز کو لے کر وہ پریشان تھا، ایسے پریشان لوگ آتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ صرف پیسے والے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نہیں، علماء جتنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا ہے، اور جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرے گا۔ جیسے مفتی صاحب کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے بنسبت ہمارے، تو جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، اور ایسے پریشان حال کہ 2 سال 3 سال، اور جب ہم مسئلے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت آج جو ہے آپ نے میری بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیا، میں اس کو لے کر اتنا ٹینشن میں تھا کہ میں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ یہاں تک کہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، وسوسوں کی وجہ سے بہت جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے۔ لیکن جب عالم دین اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ تمہیں اتنے وسوسے پالنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پہ اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ یہ ہے تم آسانی سے یہ کام کر سکتے ہو، تمہاری یہ نماز ہو جائے گی، تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہیں یہ پرابلم ہے تو تم ایسا کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اس طرح ایک عالم دین دوسرے کو مسئلے بتا کر اس کی دنیا کی تکلیف کو آسان کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں روزانہ بھی حضور نے تو فرمایا ایک مشکل کو آسان کریں تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک مشکل کو آسان کرے گا۔ ایک عالم دین لوگوں کی کتنی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، یہ کتنا بڑا
جو ہے کتنی بڑی نعمت ایک عالم دین کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ بس اب علم دین حاصل کیا اور بھی کرتا رہے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرے، خود بھی جو ہے جنت کے راستے پر آسانی سے چلے، لوگوں کو بھی جو ہے جنت کے راستے پر گامزن کرے۔ تو یہ فائدے علم دین کے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ خود کا بھی فائدہ ہوا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوا، تو وہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کو پڑھایا۔ یہ بچے، یہ علماء دین دوسروں کی مصیبتوں کو آسان کریں گے تو اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اور اس کا ثواب جس مدرسے میں اس نے پڑھا ہے اس کے اراکین جو ہوں گے، اس میں محنت کرنے والے جو ہوں گے، ان کو بھی ملے گا۔ گویا کہ یہ ایک چین، اتنی بڑی چین بن جاتی ہے، یہ اتنا بڑا ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ جس کو اب گننا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے اس چیز میں ان کے اساتذہ اکرام بھی جو رات دن محنت کرتے ہیں اور جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اسی طرح اراکین جو مدرسے کو چلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ماں باپ جو ہے یہ مبارکباد کے مستحقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جو ہے دنیا کی جو ہے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ علم دین کے فائدے، آپ جو ہے اس پر اگر انہی حدیثوں پر غور کریں گے تو آپ خود بخود اور بھی بہت ساری چیزوں کو اس سے نکال کر سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، واقعی ایک عالم دین کا معاشرے میں آنا یہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر عالم دین کسی بستی سے گزر جائے تو اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک جاہل پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت، صحابہ سے فرماتے ہیں جیسے کہ میری فضیلت اے صحابہ تم میں سے سب سے کم درجے کے صحابی پر ہے، فضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے سب سے کم درجے کے صحابی پر ہے، ویسی فضیلت ایک عالم دین کی جاہل پر ہوا کرتی ہے۔ ایک عالم دین کا معاشرے میں آنا کوئی معمولی بات نہیں، یہاں پر ایک نہیں کئی عالم دین بیٹھے ہیں، یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے، ایک معاشرے کو کتنی بڑی دولت ملی ہے۔ آپ اس کا اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین شیطان پر 1000 جاہل عابد سے بھی بھاری ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ایک گاؤں میں اگر 1000 نمازی، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، لیکن وہ جاہل ہو، عالم دین نہ ہو، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، روزانہ روزہ رکھنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، دن رات عبادت کرنے والے، یہ 1000 ایسی عبادت کرنے والے ایک طرف اور ایک عالم دین ایک طرف، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر اس ایک عالم دین کا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اور ایک عالم دین کا جو ہے بننا، گویا کہ شیطان کو لگتا ہے کہ اب یعنی 1000 عابد سے بھی زیادہ ہارڈ جو ہے ایک عالم دین ایک ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ ان 1000 سے بھی زیادہ مجھے تکلیف دینے گے۔ 1000 لوگ جب عبادت کریں گے تو شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی، عبادت سے تو اسے تکلیف ہوتی ہی ہے۔ 1000 لوگ روزہ رکھیں گے کتنی تکلیف ہوگی، 1000 لوگ نماز پڑھیں گے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے زیادہ تکلیف شیطان کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی علم دین حاصل کرتا ہے۔ تو فضیلت پر اگر جو ہے بات کی جائے تو بہت جو ہے گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء اکرام کو باعمل علماء دین بنائے، اور جو ہے ان سے دین کا جو ہے بھرپور کام لے۔ اس میں سے کچھ تو وہ ہے الحمدللہ جو کوئی نہ کوئی منصب سنبھال بھی چکے امامت کے، کوئی نہ کوئی منصب سنبھال چکے، جیسے ہمارے مولانا فوزان ہیں، یہ امامت پر لگ بھی چکے، وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ جن لوگوں نے ان کی جو ہے تعلیم میں مدد کی، اس کے لیے ان کے لیے بھاگ دوڑ کی، ان کے ماں باپ ہیں، انہوں نے تکلیفیں جھیل کے انہیں پڑھایا، جو ہے اراکین نے محنتیں کی، اساتذہ نے ان کو پڑھایا، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہے۔ وہاں پر جتنا کام ہوگا جو ہے اس علاقے کے رتنا گیری کے علاقے میں کام کر رہے، بڑا زبردست کام کر رہے، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے، زبردست کام ہو رہا ہے۔
تو یہ سب اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، ان کو جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی، اوپر سے آپ کو بھی جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آپ اس کو ضرور جو ہے قائم رکھیں، اس کے لیے محنتیں کریں۔ یہ تو وہ جو ہے کام ہے اللہ اکبر کہ اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی دینا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے یہاں پر جو علماء دین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے جو سلسلے ہیں کو بند نہ کریں۔ یہ نہیں کہ اب دستار بندی ہو گئی بس ہم عالم دین بن گئے اب بس، اس لیے کہ علم دین وہ چیز ہے کہ اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس میں جو ہے کمزوری آتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے پڑھائی کا جو سلسلہ بھلے ہی آپ کسی مدرسے میں نہ جائیں، گھر میں ہی رہیں، اپنی پڑھائی کا سلسلہ مطالعے کا سلسلہ یہ جاری رکھیں۔ ایک اور نصیحت جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو کی وہ یہ کہ آپ جہاں پر بھی جائیں، کوئی بھی ادارہ سنبھالیں، کچھ بھی سنبھالیں، وہاں پر آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہو، اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پیسے کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ جو پیسے کے معاملات ہیں ان کو آپ، یہ ہمارے اساتذہ کی جو ہے ہمیں نصیحت ہے کہ جہاں پر بھی آپ کوئی مدرسہ سنبھال رہے ہیں تو جو ہے جو پیسے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں، کسی بھی بھروسے مند آدمی کے ہاتھ میں دے، اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ یہ آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے گی یہ چیز، کبھی کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھا نہیں پائے گا۔ اور جو ہے اپنی تعلیمی سلسلے کو جو ہے جاری رکھیں، آپ محنت کرتے رہیں گے تو یہ بڑھتا رہے گا۔ جیسے کنواں ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہے، اگر اس میں سے پانی نہ نکالا جائے تو وہ سڑنے لگتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر کنویں میں سے پانی نکالا جائے تو پانی نکلے گا بھی اور جو ہے نیچے سے تازہ پانی آتا بھی رہے گا، تو آپ کے علم میں بھی برکت ہوگی۔ اسی لیے محنت جاری رکھیں، گھر پہ کچھ نہ کچھ مطالعہ آپ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔